حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ اس سے مراد یہ کہ جس سورت کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے۔ اس میں آیات، کلمات اور حروف کی کیا تعداد ہے، سبحان اللہ۔ اس سورت میں 40 رکوع ہیں، 286 آیتیں ہیں، 6121 کلمات، 6121 کلمات ہیں، اور 25,500 حروف ہیں، 25,500 حروف ہیں، سبحان اللہ۔ بقرہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، اور اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 سے لے کر 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ ون آف دا بیوٹیفل سٹوری ہے، قرآن کا واقعہ ہے، ضرور پڑھیں، اور یقین کریں جب آپ سورہ بقرہ کا یہ گائے والا واقعہ پڑھیں گے نا تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ والدین کی خدمت کا کیا شاندار درس قرآن دیتا ہے، حلال مال کی کیا برکتیں ہیں، اس سورہ بقرہ والے واقعے میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، سبحان اللہ۔ سورہ بقرہ کے فضائل حدیث میں بڑے بیان ہوئے، سبحان اللہ۔ میں 2-3 حدیثیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، اور 2 روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں یا 2 سائبان ہوں یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے، اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ، یعنی جس گھر میں جادو ٹونے سے آپ بچنا چاہتے ہیں، آسیب سے بچنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں روزی میں برکت ہو جائے، گھر میں سورہ بقرہ کا ختم کرائیں، سورہ بقرہ پڑھیں، آپ دیکھیں انشاءاللہ کتنی برکتیں ملیں گی۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا وہ اسے ناگہانی مصائب سے کافی ہوں گی، سبحان اللہ، یعنی ناگہانی مصیبتیں اور آفتیں اسے نہیں آئیں گی، سبحان اللہ۔ اب اس کے کچھ مضامین، ٹاپکس آف سورہ بقرہ، یہ بھی سن لیجئے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات، ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری، بنی اسرائیل کے جرائم جیسے بچھڑے کی پوجا کرنا، سرکشی اور عناد کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، انبیاء کرام کو ناحق شہید کرنا، عہد توڑنا وغیرہ، گائے ذبح کرنے کا واقعہ، نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں موجود یہودیوں کے باطل عقائد و نظریات کو بیان کیا گیا، مسلمانوں کو یہودیوں کی دھوکہ دہی سے آگاہ کیا گیا۔ تو الحمدللہ اس میں بہت سارے مضامین ہیں۔ سورہ بقرہ کی خوب تلاوت کیجئے اور اس کی برکتیں لوٹیے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔